سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس چیز پہ ذرا دھیان دینا چاہیے اور آنکھیں کھولنی چاہیے، اور میں ان کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ جو انہوں نے یارڈ سٹک رکھا ہوا ہے کہ ایم این اے کے الیکشن کے لیے اتنا خرچہ ہے اور ایم پی اے کے الیکشن کے لیے اتنا خرچہ ہے، اس سے کئی 100 گنا زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، کروڑوں روپے خرچہ ہو رہا ہے، وہاں پہ چند لاکھ کی بات ہے۔ تو کیا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ پی ٹی آئی کا اگر کینڈیڈیٹ کر رہا ہے یا پی ایم ایل این کا کر رہا ہے تو کیا وہ کوالیفائی کر سکتے ہیں؟ اس کینڈیڈیٹ وہ ایلیجیبل ہو سکتے ہیں؟ جو آپ کا اپنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ضابطہ اخلاق ہے وہ مذاق ہے، بھونڈا مذاق ہے، یعنی کروڑوں روپے ایک کینڈیڈیٹ لگاتا ہے اور وہاں پہ چند لاکھ لکھے ہوئے ہیں، اور وہ الیکشن کمیشن نے اندھے پن کا وہ مظاہرہ کرتا ہے وہاں پہ۔ ابھی جو بات کر رہے تھے این اے 120 کی بات، این اے 120 میں تو یہاں تک ہوا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے براہ راست اس وقت جو فواد ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اور جس طریقے سے کمشنر کو باقاعدہ اربوں روپے بھیجے گئے، پنجاب کے تمام چونکہ حکومت تھی، اربوں روپے کے باقاعدہ منصوبے بنا دیے گئے، راتوں رات پیسہ لگایا گیا، ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن وہاں پہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو کوئی ایکشن نہیں کیا۔ ابھی بھی معاملہ ہے، نوٹس دینے چاہیے، نوٹس ہونے چاہیے، لیکن یہ تو روٹین کی باتیں ہیں۔ پیکیج اناؤنس کرنا اور ان کے پاس اختیار کیا ہے؟ کیا ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہے؟ کیا وہ جو آپ چودھری سلیم کی بات کر رہے ہیں وہ کس طرح 50 کروڑ پہ؟ ان کے پاس تو کوئی ایسی کمپیٹنس ہی نہیں ہے، ان کے اعلان کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کوئی افادیت ہی نہیں ہے، ان کو تو آپ نوٹس دیتے ہیں، لیکن جو اربوں روپے کے اپنی اہلیہ کے لیے، اپنی بھاوج کے لیے سی ایم یہاں پہ اوپر پی ایم بیٹھ کے، اور وہ جس طرح سے اربوں روپے کے وہاں پہ خصوصی فنڈ کا اجرا کرتے ہیں، گیس والوں کو، بجلی ہے، پانی ہے، جتنے بھی منصوبے ہیں، سکول اپ گریڈ، سارے آپ نے اربوں روپے لگا دیے، پورے ہمارے پاس اسٹیٹکس موجود ہیں، ڈاکومنٹس موجود ہیں، وہاں پہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ ایک اور چھوٹا سا بسرا صاحب، ایک اور چھوٹا سا جو واردات تجربہ کاروں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ بسرا صاحب مجھے دکھا رہے تھے بیلٹ پیپر، اب جو کہہ رہے ہیں نا الیکشن کے اندر اور باہر کی کہانی ہے، بسرا صاحب کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اسد کھرل صاحب؟ بسرا صاحب لیکن اب یہ باتیں جو کھرل صاحب کر رہے ہیں، یہ ابھی الیکشن کمیشن کی جانب سے جو نوٹس بھیجا گیا ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ کو اور چودھری سلیم صاحب ہیں، ان کو بھی نوٹس بھیجا گیا ہے، تو ٹو رانگس ڈزنٹ میک اے رائٹ، رائٹ؟ اچھا، میں بات یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، جو بات اسد کھرل صاحب کہہ رہے ہیں، سیرش اور کامران، میں اس کو 100% انڈورس کرتا ہوں۔ میں عملی طور پر الیکشن لڑتا ہوں، میں 4 الیکشن لڑ چکا ہوں۔ ہوتا کیا ہے اسی کے الیکشن کے سسٹم کا کہ وہاں پر جتنا کوئی نیو چودھری ہے جس کے بعد بہت پیسہ ہے، اربوں روپیہ ہے، وہ جاتا ہے 15 دن پہلے الیکشن سے بریف کیس کھولتا ہے، وہ لوگوں کو چمکے دیتا ہے، کروڑوں روپے الیکشن پہ لگا کے آ جاتا ہے، اور لکھا کتنا ہوتا ہے کہ اتنے لاکھ اب الیکشن پہ لگائیں گے۔ یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ میں بطور کینڈیڈیٹ خود الیکشن لڑتا رہا ہوں، میں اپنے سامنے کی بات کرتا ہوں۔ دوسری بات دیکھیں، جو پرائم منسٹر عمران خان بات کر رہے ہیں، 70 سال یہاں تحریک انصاف نہیں رہی، ہمیں الیکشن ریفارمز کی طرف جانا ہوگا۔ ہمیں باقی ممالک آپ دیکھ لیں جہاں بھی اب ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ الیکشن ریفارم میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ جو باتیں حقیقت ہیں ان کو تسلیم کریں۔ افضل خان صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہمارے الیکشن کمیشن میں کام کرتے رہے، ہمیں حقیقی بات لے کر آنی چاہیے بھی آپ اتنا خرچہ کر سکتے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے کہ لاکھوں روپے خرچہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، الیکٹرانک سسٹم پہ آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ کو الیکٹرانک سسٹم پہ جس طرح ترقی یافتہ ممالک میں ہے، تاکہ یہ بات ہی ختم ہو جائے کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے، کچھ سلیکٹڈ ہے۔ تو ابھی ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے، پوری اپوزیشن کو، آئے ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم الیکشن ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے اوپر اخراجات کے حوالے سے، الیکٹرانک سسٹم کے حوالے سے، تاکہ اس کو انشور کیا جا سکے کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ پاکستان کی قوم کی۔ سر لیکن اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں ریفارمز کے حوالے سے، ای وی ایمز مشینز کے حوالے سے، وزیر اعظم نے بھی بات کی، آئی نو دیٹ، لیکن کیا وہ باتیں آپ اپوزیشن کو آن بورڈ لے کے کر رہے ہیں؟ آپ خود سے ہی باتیں کرتے ہیں، اپوزیشن ایٹ ٹائمز یہی سوال اٹھاتی ہے کہ خود سے ہی یہ چیزیں ہم پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ان چیزوں کے معاملے میں جب یہ بھی فیصلے کر رہے ہوں آپ، اپوزیشن کو بھی وہاں پر بٹھایا جائے اور ان کے سامنے یہ چیز رکھی جائے تاکہ وہ ایگو کا مسئلہ بعد میں نہ بن جائے، اور ایگو کے مسئلہ بنا کے پھر وہ چیزیں نہ کریں کہ اب یہ لوگ کیونکہ کر رہے ہیں اور ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا اس لیے اب ہم اس چیز کو مانتے ہیں ہی نہیں، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو ان کے لیے۔ کامران ویری امپورٹنٹ، ابھی پرائم منسٹر نے لیٹر لکھا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو کہ آپ جتنی ہاؤس کی پارٹیاں ہیں ان کو سب کو بلوائیں
اور بیٹھ کر ہمیں ریکمنڈیشنز ہم تیار کریں کہ کیا کیا ریفارمز کرنی ہے. اس کا دیکھیں نتیجہ کیا نکلا. تمام جو پارٹیاں تھیں انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو ریفارمز کرنی نہیں ہے. شور آپ چینلز پہ ابھی آپ لے لیں کسی نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, کہیں گے جی دھاندلی ہو رہی ہے. بھائی اس کا حل کیا ہے؟ آئینہ ریفارمز کریں. لیکن جب عملی طور پر ہم آگے بڑھتے ہیں نہ الیکشن ریفارمز پہ بات کرتے ہیں. بھائی تمام ہمیں جہاں جہاں مسائل ہیں, پولیس ریفارمز ہیں, جوڈیشل ریفارمز ہیں, جہاں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے, یہ پارلیمنٹ کا یا سینٹ کا کیا اصل کام ہے, کمیٹیوں کا کیا کام ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ جو 70 سال میں ہم لوگوں نے, آپ لوگوں نے اگر سٹیٹس کو رکھا ہے صرف اپنے مفادات کی خاطر آپ نے انتظام کو, چیزوں کو امپروو نہیں کیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا شوکت بیٹھے ہم سوائے مجھے افضل خان صاحب کی طرف جانا ہے جی. لیکن اسد کھرل صاحب کا صرف اس کے اوپر میں ایک پوائنٹ لینا چاہ رہی ہوں. اسد کھرل صاحب, کیا وجہ ہے کہ حکومت تو بار بار الیکشن ریفارمز کی بات کرتی ہے لیکن کیا ان کا بیہیویئر ایسا ہے کہ اپوزیشن کی بات مانتی نہیں ہے, اپوزیشن اس طرف آتی نہیں ہے؟ دیکھیں آپ نے کنڈکٹ دیکھ لیا کہ سینٹ الیکشن میں یہ خود چارٹر آف ڈیموکریسی میں اپوزیشن نہیں, یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے اس حوالے سے شو آف ہینڈ کے ذریعے کیا جائے گا. یہ پی ٹی آئی نے فیصلہ نہیں کیا تھا. لیکن جب پی ٹی آئی نے یہی بات کی, اس سے زیادہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ آئیں, آپ کا چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, اچھی بات ہے, ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں, ہم اس کے اندر لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے انکار کیا. اس کے بعد جو ایک طریقہ ہے, پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ کو لکھا, انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اوپینین مانگی کہ کیا ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ شو آف ہینڈ کا یہ خود سے ہم کر سکتے ہیں یا آپ اس میں ہمیں بتا دیں, رہنمائی کریں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اس سے زیادہ کیا ہے, انہوں نے تمام وہ جو آئینی اور قانونی جو فورم ہے, اور یہ آرڈیننس پہلی مرتبہ تاریخ میں ایک اور زیادہ احترام عدلیہ کا کہ مشروط کہا کہ اگر عدلیہ کے ساتھ فیصلے کے ساتھ یا اوپینین کے ساتھ یہ مشروط ہے, ورنہ اگر وہ مشروط نہ لکھتے تو آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی آرڈیننس کو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ نہیں کیا. لیجسلیشن کے پاس چونکہ پاس 2 اکثریت نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہپوکریسی ہے, ایک طرف سے شور مچاتے ہیں دھاندلی کا, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں یا پاکستان میں کہ جو موجودہ حکومت ہوتی ہے ضمنی الیکشن ہمیشہ اس کا ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں ہو یا نون لیگ پنجاب میں ہو, تھانے دار, پٹواری, رجسٹری مرر, تحصیلدار, ڈی سی, ڈی پی او, اور جس طریقے سے لوگوں کو جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں, جس طرح ان کی جو ان کے ساتھ جس طرح ان کو تنگ کیا جاتا ہے زمین, اور لوگ مجبور ان کو کر دیا جاتا ہے, ڈیولپمنٹ فنڈ کے منہ کھول دیے جاتے ہیں. عمران خان حکومت یا بزدار حکومت نے وہ کام ٹیکٹس یوز نہیں کیے, اگر وہ کرتے تو پچھلے الیکشن میں بھی وہ کامیاب ہو سکتے تھے. اس کا جو حل ہے نا وہ انتخاب